حسین ابن علی کا ہے جہاں میں مرتبہ اعلیٰ، حسین ابن علی کا ہے جہاں میں مرتبہ اعلیٰ، حسین ابن علی کا ہے جہاں میں مرتبہ اعلیٰ، حسین ابن علی کا ہے جہاں میں مرتبہ اعلیٰ، حسین ابن علی کا ہے ہر ایک لب پر سجا خطبہ، ہر ایک لب پر سجا خطبہ، حسین ابن علی کا ہے ہر ایک لب پر سجا خطبہ، حسین ابن علی کا ہے ہر ایک لب پر سجا خطبہ، حسین ابن علی کا ہے جہاں میں مرتبہ اعلیٰ، حسین ابن علی کا ہے۔ اور یہ بھی شعر مولانا فرمائے کہتے سبحان اللہ، یزیدی نسل کا ملتا نہیں کوئی نشان لیکن، 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 گڑا چاروں طرف جھنڈا، گڑا چاروں طرف جھنڈا، حسین ابن علی کا ہے گڑا چاروں طرف جھنڈا، حسین ابن علی کا ہے گڑا چاروں طرف جھنڈا، حسین ابن علی کا ہے جہاں میں مرتبہ اعلیٰ، حسین۔ اور یہ بھی شعر مولانا فرمایا جتنے لوگوں کو آقا حسین سے سچی محبت ہے مولانا فرمایا، نہیں تمثیل ہے کوئی زمانے میں کہیں اس کی، نہیں تمثیل ہے کوئی زمانے میں کہیں اس کی، نہیں تمثیل کوئی زمانے میں کہیں اس کی، انوکھا اس قدر سجدہ، انوکھا اس قدر سجدہ، حسین ابن علی کا ہے انوکھا اس قدر سجدہ، حسین ابن علی کا ہے انوکھا اس قدر سجدہ، حسین ابن علی کا ہے۔ آخری شعر مولانا فرمائے کہتے سبحان اللہ، اکھاڑا باب خیبر کو فقط ایک آن میں جس نے، اکھاڑا باب خیبر کو فقط ایک آن میں جس نے، اکھاڑا باب خیبر کو فقط ایک آن میں جس نے، اکھاڑا باب خیبر کو فقط ایک آن میں جس نے، وہی شیر خدا بابا، وہی شیر خدا بابا، حسین ابن علی کا ہے وہی شیر
خدا بابا حسین بن علی کا ہے جہاں میں مرتبہ اعلیٰ. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محبت سے درود شریف پڑھیں کی تعریف. بار بار آپ سے کہا جاتا ہے درود پڑھیے، مگر آپ لوگ درود پڑھتے ہیں تو بہت کنجوسی سے کام لیتے ہیں. جبکہ فرمایا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہلی محبتی وعارفہم. حضور فرماتے ہیں میں اہل محبت کے درود کو سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میں اہل محبت کے درود کو سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں. سبحان اللہ. اور دوسرے مقام پر اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے درود پڑھنے والوں درود پڑھا کرو. درود کی بڑی فضیلتیں ہیں، درود میں اللہ نے بڑی برکتیں عطا رکھی ہیں. یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ چہل قدمی نہ کریں، بیٹھ صحیح سے بیٹھ جائیں، افراتفری نہ کریں، خاموشی سے بیٹھ جائیں. میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں تو افراتفری ہو جاتی ہے تو اس سے ڈسٹرب بھی ہوگا، لہذا اطمینان سے بیٹھے ملتے رہو. میں عرض کر رہا تھا درود پڑھا کریے، اس لیے درود پڑھنے سے اللہ دل کو منور و مجلی فرما دیا کرتا ہے. درود پڑھنے سے اللہ نیکیوں کو بڑھا دیا کرتا ہے. درود پڑھنے سے اللہ درجات کو بلند و بالا فرما دیا کرتا ہے. اب حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے حضور جلوہ فرما ہے. میرے آقا اپنے صحابہ کے درمیان موجود، میرے حضور نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ بندہ میرے قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے. کل قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ بندہ میرے قریب ہوگا کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے. حضرات محترم درود پڑھا کریے، اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پڑھتے رہو. اگر درود پڑھتے رہو گے اللہ تمہاری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرما دے گا. اگر درود پڑھتے رہو گے، درود کی کثرت کرتے رہو گے، اللہ تمہاری زبان میں تاثیر پیدا فرما دے گا. اگر درود پڑھتے رہو گے اللہ تمہاری ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. لہذا اے مسلمانوں درود پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ درود نبی اور آل نبی کی تعریف ہے. آپ آگے بڑھیے، تھوڑا سا آگے بڑھیے. آپ تمام حضرات کو چلنا پڑے گا. اللہ اللہ میں عرض کر رہا تھا میں ابھی قرآن عظیم کی جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے تعلق سے میں پہلے کچھ بتاؤں گا. اس سے پہلے میں کچھ باتیں آپ تمام حضرات کو بیان کرتا ہوا چلو. اللہ اللہ حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام جب جنت سے باہر تشریف لائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت آدم روتے رہے 100 سال ہو گیا روتے رہے، 200 سال ہو گیا حضرت آدم روتے رہے. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال حضرت آدم روتے رہے. ہیلو حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے. اللہ اللہ 300 سال گزر گئے. حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے. سلام کو القا فرمایا. قرآن عظیم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات علما فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کلمات بتائے, چند کلمات سکھائے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کلمات کا وسیلہ لے کر جب آپ نے دعا مانگی انہو هو التواب الرحیم, اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی, اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی. اب حضرات محترم توجہ کریے گا, اللہ اکبر کبیرہ, وہ کلمات تھے کیا؟ وہ کون سے جملے تھے جس جملے کو اللہ مصدح الکریم نے حضرت آدم کو سکھایا تھا, حضرت آدم کو بتایا تھا؟ وہ کون سے کلمات؟ بولتے بولتے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ہے, اللہ اکبر کبیرہ. حضرت آدم علیہ السلام نے جو کلمات کا وسیلہ لے کر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی, اللہ نے ان کی دعا فوراً قبول فرمائی تھی. وہ کلمات کیا تھے, وہ جملے کیا تھے؟ علامہ امام جلال الدین سیوطی, علامہ امام جلال الدین سیوطی اللہ آپ بیان فرماتے ہیں وہ کلمات یہ تھے, وہ کلمات یہ تھے جس کلمات کا سہارا لے کر پیغمبر نے دعا مانگی تھی, اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی. اللہم ربنا اغفر لنا بحق محمد و آل محمد. اے اللہ, محمد اور آل محمد کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما. اے اللہ, محمد اور آل محمد کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما. حضرات محترم اب توجہ کریے گا, اللہ اکبر کبیرہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جب شاعر خلال بتائیں گے آپ ان کو بھرپور ایکو دیجئے گا, ایکو دیجئے گا, جو کچھ دینا ہوگا لے دیجئے گا. میں عرض کر رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے جس کلمات کا وسیلہ لے کر اللہ نے جو کلمات ان کو سکھائے تھے وہ کلمات یہی تھے, اللہم ربنا اغفر لنا بحق محمد و آل محمد. اے اللہ, اے پروردگار, میری توبہ قبول فرما, محمد اور آل محمد کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما. حضرات محترم اب آپ تمامی حضرات غور کریے گا, ابھی حضرت آدم علیہ السلام ہے, حضرت آدم کے آگے کوئی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ ابھی آگے بڑھا نہیں, ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کا سلسلہ ابھی آگے گیا نہیں. نہ صحابہ آئے ہیں, نہ پیغمبر آئے ہیں, نہ نبی آئے ہیں, نہ صدیقین آئے ہیں, نہ تابعین آئے ہیں, نہ تابع تابعین آئے ہیں, نہ ائمہ کرام آئے ہیں, کوئی نہیں آیا. اے مسلمانوں, حضرت آدم علیہ السلام کے دور ہی میں نبی اور آل نبی کا وسیلہ لیا جا رہا تھا. ابھی اور کوئی نہیں آیا, اور کوئی پیغمبر نہیں آیا, اور کوئی نبی نہیں آیا, اور کوئی صحابی نہیں آیا, اور کوئی رسول نہیں آیا. ابھی حضرت آدم علیہ السلام ہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ وسیلہ لے کر دنیا والوں کو بتا دیا, اے دنیا والوں سنو سنو, اے دنیا والوں سنو سنو, اگر چاہتے ہو میری دعائیں قبول ہو جائیں, اگر چاہتے ہو میری التجائیں قبول ہو جائیں, اگر چاہتے ہو اللہ مجھ کو مقبول کر لے, اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو محبوب کر لے, تو اے لوگوں, نبی اور آل نبی کے وسیلے سے مانگا کرو, اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ قاری محمد حسین صاحب نگلا حشمتی. نعرہ تکبیر. اللہ اللہ, حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ وسیلہ لے کر دعا کری, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا. اب حضرات محترم آگے بڑھیے گا اور آگے چلیے گا. اللہ میرے آقا کے غلاموں, قرآن عظیم کی میں نے بہت مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات. اللہ فرماتا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اچھا, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر آپ مطالعہ کریں, حضرت کو امام علی مقام کو مطالعہ کریں تو اس آیت کریمہ کے مصداق امام علی مقام ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کن چیزوں سے؟
किन चीजों से? अल्लाह फरमाता है मिनल खौफी, तुम्हारे ऊपर खौफ डाल कर तुम्हें आजमाया जाएगा। तो सुनो, इधर 72 या 82 है, उधर 22,000 का लश्कर चल रहा। अब आप सोचिए, खौफ डाला गया मगर इमाम आली मकाम साबित कदम रहे। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के ऊपर खौफ तारी किया गया मगर इमाम आली मकाम डरे नहीं। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें आजमाएंगे। क्या मतलब? अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाया, खौफ डालकर आजमाया गया इमाम आली मकाम को। इमाम आली मकाम के ऊपर भूख डालकर आजमाया गया। इमाम आली मकाम साबित कदम रहे। 7 मुहर्रमुल हराम से आपने 3 दिन कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा, भूखे रहकर नहीं, आपने इम्तिहान दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हम तुम्हें आजमाएंगे भूख से, अनाज से और फलों की कमी से। अल्लाह तबारक व तआला ने उन सारी चीजों से इमाम आली मकाम को आजमा लिया। इमाम आली मकाम ने हर कदम पर आपने, अल्लाहु अकबर, हर कदम पर आपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल करी। और इतना ही नहीं बल्कि आप आगे बढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अल्लाहु अकबर कबीरा, और हम तुम्हें तुम्हारी जानों को लेकर भी आजमाएंगे। तो सुनो, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, अल्लाह आओ देखो, उनके बच्चों की जान को कुर्बान कर दिया गया, उनके भतीजों की जान को कुर्बान कर दिया गया। यहाँ तक कि इमाम आली मकाम भी खुद कुर्बान हो गए मगर साबित कदम रहे। आवाज ऐसे आवाज बफरिंग कर रही है, बैठ रही है। दरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन जोड़ी बरकत अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीका रहा है कि जब भी हुजूर का नाम आता, हुजूर का नाम सुनते, अपने उंगलियों के पोरों को अपने लबों से लगाकर अपनी आंखों से लगा लिया करते थे। अब सहाबा ने इस अमल को देखा, सहाबा ने इस तरीके को देखा, हुजूर की बारगाह में गए, अर्ज किया हुजूर हजरत सिद्दीक अकबर जो है वो आपका नाम सुनते हैं, आपका नाम आता है, अपने उंगलियों को चूमकर अपनी आंखों से लगा लिया करते हैं। तो मेरे हुजूर ने सुना, तो मेरे हुजूर का जवाब सुनो, मेरे हुजूर का जवाब सुनो। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, मन फअला मिसला मा फअला खलीली फक़द हल्लत अलैहि शफाअती। कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, मन फअला मिसला मा फअला खलीली, ऐ मेरे सहाबा जैसे मेरे यार ने किया, जैसे मेरे दोस्त ने किया, जैसे मेरे यार अबू बकर ने किया, अगर कोई ऐसा करेगा फक़द हल्लत अलैहि शफाअती, उस पर मेरी शफाअत हलाल हो जाएगी, पर मेरी शफाअत हलाल हो जाएगी। हज़रात मोहतरम मैं अर्ज कर रहा था इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है। अल्लाह आपको भूख से आजमाया गया, आपको खौफ से आजमाया गया मगर इमाम आली मकाम साबित कदम रहे। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु साबित कदम रहे। आपके ऊपर भूख डाली गई, आपके ऊपर खौफ डाला गया मगर इमाम आली मकाम के कदमों में जुम्बिश तक नहीं आई। इमाम आली मकाम के बच्चों को कुर्बान कर दिया गया, इमाम आली मकाम के भतीजों को कुर्बान कर दिया गया मगर जुम्बिश नहीं आई। अब मुसलमानों आओ देखो कौन इमाम, ये वही इमाम आली मकाम है। अल्लाह अल्लाह, यजीद ने सोचा था, यजीदियों ने सोचा था कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, अन्हु के ऊपर पानी बंद कर दिया जाए, इमाम झुक जाएगा, इमाम बैअत कर लेगा मगर आओ देखो यजीदियों ने पानी बंद कर दिया मगर इमाम न झुका, इमाम न झुका। अल्लाह अल्लाह, अब उन यजीदियों ने सोचा इनके रुफका को काट दिया जाए, इनके रुफका को कत्ल कर दिया जाए, इनके रुफका को शहीद कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, उनके रुफका को शहीद किया गया, कत्ल किया गया मगर इमाम न झुका। अब उन यजीदियों ने सोचा था इनके बच्चों को काट दिया जाए, अगर बच्चों को काटा जाएगा तो शायद इमाम झुक जाए मगर इमाम न झुका। जब इमाम नहीं झुका, इमाम नहीं झुका तो उन यजीदियों ने सोचा इमाम को शहीद कर दो, शायद इमाम झुक जाए मगर इमाम न झुका, खुद कुर्बान हो गया मगर इमाम न झुका। ऐ मुसलमानों, इमाम कैसे झुकता? जिस हुसैन को उनके नाना जान ने बुलंद किया हो वो कैसे झुकेगा? मेरे
حضور نے اللہ اللہ آؤ دیکھو تاریخ گواہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے نواسے کو اپنے کندھے پر بٹھا کر لے کے جا رہے تھے صحابہ نے اس منظر کو دیکھا تھا عرض کیا تھا یا حبیب اللہ سواری کتنی اچھی ہے تو میرے حضور نے سنا ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم نے سواری کو دیکھ لیا مگر سوار کو نہیں دیکھا اگر سواری امام الانبیاء ہے تو سوار بھی امام الشہداء ہے اگر سواری بے مثال ہے تو سوار بھی بے مثال ہے اگر سواری کا جواب نہیں ہے تو سوار کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اے مسلمانوں میرے حضور کو دیکھو اللہ اللہ اب آپ تمامی حضرات یہیں پر رک جاؤ اب میں آپ تمامی حضرات کو واقعہ معراج کے کچھ احوال بیان کرتا ہوں سنو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہے میرے حضور جب معراج میں تشریف لے جانے لگے میرے آقا معراج میں تشریف لے جانے لگے تو اللہ کتابوں میں آتا ہے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح تشریف لائی اور عرض کیا اے نانا جان میری خواہش ہے کہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو کر تب براق پر سوار ہو اللہ میرے حضور نے ان کے اس جملے کو قبول فرما لیا اب میرے آقا نے اپنا قدم سرکار غوث پاک کے کندھے پر رکھ کر تب میرے حضور نے سواری کری تو آؤ دیکھو اس کا اثر یہ ہوا میرے حضور نے ارشاد فرمایا اے بیٹے عبد القادر سنو آج یہ میرا قدم تیرے گردن پر ہے ایک دور ایسا آئے گا تیرا یہ قدم تمامی اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہوگا سبحان اللہ اب اعلیٰ حضرت بولے اللہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اب مسلمانوں سنو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہنچے میرے حضور کے قدموں تک کہاں تک پہنچے میرے حضور کے قدموں تک پہنچے جب میرے حضور کے قدموں تک پہنچے تو ان کا کوئی جواب نہیں ہے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کا کوئی مثال نہیں ہے اللہ آپ بے مثال ہیں آپ لا جواب ہیں آپ کا کوئی جواب نہیں سنو جب سرکار شیخ عبد القادر جیلانی حضور کے قدموں تک پہنچ جائے تو ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے تو سنو جس حسین کو آقا نے اپنے کندھوں تک پہنچایا ہو اس حسین کا مقابلہ کون کر سکتا ہے اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ میرے آقا نے 9 مہینے آقا حسین کو اپنے کندھے پر بٹھایا سبحان اللہ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا اشباب اہل الجنہ حضور فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں نعرہ تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار امام حسین فضائل اہل بیت علماء اہل سنت میں عرض کر رہا تھا اللہ میرے آقا کے غلاموں حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو مولا علی کیا ہیں کہہ دو سبحان اللہ میرے حضور جلوہ فرما ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اللہ اے میرے صحابہ کل قیامت کے دن میرا بھائی علی کل قیامت کے دن جس کو جنت کی سند دے گا وہی جنت میں جائے گا کل قیامت کے دن میرا بھائی علی جس کو جنت کی سند دے گا جس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے گا وہی جنت میں جائے گا اب صحابہ نے سنا انہی صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے حضرت ابو بکر صدیق نے سنا حضرت ابو بکر صدیق خوش ہو جاتے ہیں دوڑ کر حضرت مولا علی کے پاس آتے ہیں مولا علی کے پاس آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے علی کیا تم نے سنا نہیں حضور نے فرمایا ہے کل قیامت کے دن علی جس کو جنت کی سند دے گا وہی جنت میں جائے گا علی کائنات فرماتے ہیں اے ابو بکر مجھ کو پتا ہے اے ابو بکر
اے ابو بکر مجھ کو پتا ہے، اے ابو بکر مجھ کو پتا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت علی کائنات فرماتے ہیں اے ابو بکر، اور آگے حضور نے کیا فرمایا؟ تو اللہ اللہ، حضرت صدیق اکبر خاموش ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اور آگے تو مجھے پتا نہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اے صدیق سنو سنو، حضور نے مجھ سے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا اے علی اس کو جنت کی سند نہ دینا جو ابو بکر صدیق کا دشمن ہو۔ اے علی اس کو جنت کی سند نہ دینا جو ابو بکر صدیق کا دشمن ہو۔ پتا چلا بیدم صاحب قبلہ کے شعر میں بات حل ہو گئی۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی اور اعلیٰ حضرت بولے زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ اللہ اللہ، اے مسلمانوں میں عرض کر رہا تھا یہ اہل بیت کی عظمت ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ آقا حسین کی شان ہے۔ اللہ اللہ، اب میرے آقا کے غلاموں آقا حسین کی عظمت ملاحظہ فرما لو، اہل بیت کی عظمت ملاحظہ فرما لو۔ علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے حضور کا ارشاد ہے الا، یہی حدیث سن لو، میری تقریر ختم ہو جائے اس لیے کہ بھی غلام محمد بھائی بھی بیٹھے ہیں اور ابھی خطیب اہل سنت ایک بہترین خطیب بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں، سنیں گے انشاءاللہ آپ کی طبیعت تازہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سنیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات على حب آل محمد مات شہیدا۔ حضور فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا، جو میرے گھر والوں کے پیار میں مرا، جب وہ مرے گا تو اللہ اس مرنے والے کو شہید کا درجہ دے دے گا، مرنے والے کو شہید کا درجہ دے گا۔ اور آگے سماعت کریے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ حضور فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ آواز بہت پریشان ہوتے سے مائک اچھا نکل باؤنس ہو جاتی ہے آواز آتی ہے۔ ہیلو 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 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ حضور فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا، جب وہ مرے گا مرنے سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مسلمانوں آگے سنو، آگے سنو، میرے حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ۔ حضور فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا، جب وہ مرے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، اللہ اس کو بخش دے گا، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، اللہ اس کو بخش دے گا۔ اب آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان۔ حضور فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا، جو میری اہل بیت کے پیار میں مرا، جب وہ مرے گا مات مؤمنا مستکمل الایمان۔ حضور فرماتے ہیں مکمل ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ اور
آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں الا ولما تعالی حب آل محمد یزیق الی الجنت کما یزیق العروس الی بیت زوجها. حضور فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا، جب وہ مرے گا تو مرنے والے کو بڑی تقریب کے ساتھ میں، بڑی عزت کے ساتھ میں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں فرشتے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. کتنی شان کے ساتھ میں، اتنی شان کے ساتھ میں، کتنی عزت کے ساتھ میں، جتنی عزت کے ساتھ میں. یزیق الی الجنت کما یزیق العروس الی بیت زوجها. جس طریقے سے ایک نئی نویلی دلہن کو بڑی عزت کے ساتھ میں، بڑی تقریب کے ساتھ میں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے، بڑی تقریب کے ساتھ میں لے جایا جاتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں میری اہل بیت سے پیار کرنے والا جب مر جائے گا فرشتے اس کو بڑی تقریب کے ساتھ میں جنت میں داخل فرمائیں گے. اور سنو میرے آقا کے غلاموں، حضور ارشاد فرماتے ہیں الا ولما تعالی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. حضور فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا، جو میرے گھر والوں کے پیار میں مرا. حضور فرماتے ہیں جب وہ مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو قبر نہ چھوڑے گا بلکہ مزاری، اللہ اس کی قبر کو مزار بنا دے گا. اور ایسا ویسا مزار نہیں ہوگا بلکہ ملائکۃ الرحمہ، اس مزار پر رحمت کے فرشتوں کی حاضری ہوتی رہے گی. اور حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں الا ولما تعالی حب آل محمد مع اہل السنت والجماعہ. حضور فرماتے خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا جب وہ مرے گا اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت پر مرے گا. الا ومن آل محمد الا ومن تعالی فوزی آل محمد مع کافرا. حضور فرماتے خبردار ہو جاؤ، جو میری اہل بیت کے بغض میں مرا جب وہ مرے گا مع کافرا، کافر ہو کر مرے گا. لہذا اے سنیوں آقا حسین سے پیار کرو، اے سنیوں آقا حسین کے نقش قدم پر عمل کرو، اے سنیوں آقا حسین کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرو. یہی آج کی شب کا پیغام ہے، حسینی پیغام ہے کہ نماز کی پابندی کری جائے اور بالخصوص ہمیشہ پاک صاف رہو، ہمیشہ سچ بولو. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.